مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر۔ آپ یقین مانیے یہ دور ایک اعتبار سے تو ترقی یافتہ دور ہے، اور ایک اعتبار سے یہ فتنوں کا دور ہے۔ اسباب اور وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ترقی یافتہ دور ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں۔ روزانہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے اسباب اور وسائل زندگی کی ضروریات کے لیے سہولیات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو زمانہ گزر رہا ہے فتنوں کی برسات ہو رہی ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بلکہ میں عرض کر دوں، بے موسم ایک تو بارش کا ہونا، پھر اس میں اولے گرنے لگے، اب پتھر برسنے لگے، تو انتہائی درجے کی تشویش کی بات ہوتی ہے۔ یہ میں نے جملہ بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، تو اس کے بند ہونے کا کیا مسئلہ، یہ تو چلنا چاہیے۔ تو میں نے اس پر بات عرض کی، بارش جو ہے وہ یقیناً رحمت ہے، بارش برکت ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو، یہ دو باتیں یاد رکھیے گا۔ ضرورت پر بارش ہو اور ضرورت کے بقدر ہو تو یقیناً بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن موسم ہے نہیں، بے ضرورت ہے، فصل تیار ہے، سوکھی ہے، لوگ کاٹ رہے ہیں، اب بارش شروع ہو گئی۔ اب ہم جیسے عقل مند آ کر کے کہنے لگے کہ ارے یہ تو رحمت ہے، کاہے کو پریشان ہو رہے ہو؟ ساری دنیا کہے گی کہ اللہ کے بندے بارش یقیناً رحمت ہے، لیکن رحمت تو جب ہوگی جب بارش کا موسم ہو، جب بارش کا وقت ہو۔ بے وقت ہو جانا اور پھر ضرورت سے زیادہ ہو جائے، اتنی بارش ہو کہ سیلاب آ جائے، لوگ جو ہے جناب والا گھر سے بے گھر ہونے لگے، وہ رحمت بنے گی کہ نہیں بنے گا؟ یقین مانیے اسی طریقے سے نبوت ہے، ختم نبوت ہے، اللہ کی سب بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ قائم نہ کیا جاتا اور سلسلہ نہ ہوتا تو یاد رکھیے اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کے کمالات کچھ بھی ہم کو معلوم نہ ہوتے، کیونکہ اپنی عقل سے ان سب چیزوں کو ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے نظام قائم فرمایا۔ نبوت نعمت ہے، رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفے کا دن ہے، اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری اور اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری دین کے لیے ہوتی ہے، شریعت کے لیے ہوتی ہے، مذہب کے لیے ہوتی ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا تو اب مکمل ہونے کا مطلب جس لیے وہ تشریف لایا کرتے تھے وہ کام پورا ہو چکا ہے، لہذا اب ضرورت اس کی باقی نہیں رہی، اور جب ضرورت باقی نہیں رہی تو اس آیت کریمہ کا خود بخود تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایک بات اور عرض کرنے کا جی چاہتا، کیونکہ تھوڑا بہت اس لائن کے کام کرنے کی ہم کو بھی توفیق ملی۔ میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ معلوم ہوا
یہ میں واقعہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں، ایک تو میری لائن جو ہے اکثر لوگ جانتے ہیں، میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ سوچا کرتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی پروگرام کرنے کی، محنت کرنے کی، کوشش کرنے کی۔ خوب اچھی طریقے سے سنیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کو ختم فرمایا، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد امت من حیث الامت یہ نائب ہے، یہ قائم مقام ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں، نبی کے دو کام ہیں۔ ایک کام ہے وحی کا لینا، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام وحی کی شکل میں آیا ہے اس کو لینا۔ دوسرا کام ہے جو پیغام آیا ہوا ہے اس کو امت کے سامت میں پھیلانا، پہنچانا، عام کرنا، یہ دو کام ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم ہو گئی تو وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری وحی کو لے کر آنے کی ختم ہو گئی، لیکن دوسری چیز ہے اس پیغام کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اس کی ذمہ دار اس امت کو بنایا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اس امت کے فرائض کے اندر قرار دیا گیا۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے خلاف جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اور نبوت محمدی کے خلاف جو بغاوت ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کو مجروح کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اور قصر نبوت میں اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی تدبیریں کی جا رہی، ایسے موقع پر اگر اس کی حفاظت کی کوشش نہ کی تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمارے اکابر بالخصوص وہ لوگ جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے تھے، جن کا کام تزکیہ، تربیت، ذکر اس لائن کے اندر، لیکن جب یہ فتنہ رونما ہوا ہے تو سب سے بڑا ذکر ان کے یہاں اور سب سے بڑا معمول ان کے یہاں اس فتنے کا تعاقب کرنا ہے۔ اگر میرا حافظہ اس وقت کام کر رہا ہے تو میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت رائے پوری، حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب گئے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ غالباً وہ عالم بھی تھے، حضرت سے معمولات کے سلسلے میں گفتگو کی کہ حضرت کچھ معمول بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا معمول اور سب سے بڑا ورد اور سب سے بڑا ذکر آج کا یہ ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت میں لگ جاؤ، اس سے تم کو اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ کی تم کو مقبولیت ہو جائے گی۔ میں نے خود اپنے شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کانپور کے لوگ حضرت سے واقف ہیں، لیکن نوجوان شاید کم واقف ہوں گے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب مظاہر علوم سے فارغ ہو کر کے آئے تو سب سے پہلی جگہ اور کام کرنے کا میدان جامع العلوم کانپور میں تشریف لائے اور یہاں باقاعدہ آ کر کے آپ نے درس و تدریس کا کام کیا۔ تو کانپور والوں سے ایک رشتہ ہے ان کا۔ تو حضرت کو میں نے دیکھا اخیر عمر میں، حضرت کو اطلاع ہو گئی کہ صاحب ہردوئی ضلع میں خاص طور سے ہردوئی اور لکھنؤ کا جو روڈ ہے اور اس علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں چند افراد رہتے ہیں وہاں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن حضرت کو دیکھا کہ کیا کتنی بے چینی، کتنی تڑپ اور کتنی لگن ہے، حالانکہ صحت جواب دے رہی تھی، کمزوری کا وقت تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ چہرہ جو ہے ہماری فکر کے اور ہمارے اس کے چہرہ ایک دم بدل گیا اور کرسی پر بیٹھ گئے، مجھ کو بلایا۔ یہ آخری دن کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سننے کی بات ہے کہ بڑوں کو کتنی فکر تھی۔ جس دن ان کا وصال ہوا ہے اس دن کا میں واقعہ عرض کر رہا ہوں۔
الحمدللہ محنت ہوئی، اس محنت کے نتائج اور ثمرات ملے، کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی اور کچھ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، بستی کو خالی بھی کیا انہوں نے، لمبی تفصیل ہے۔ اخیر دن حضرت کو کسی نے بتا دیا کہ جو کام ہو رہا تھا اب وہ تھوڑا سا کام ڈھیلا ہو گیا، وہ فکر مندی نہیں رہی۔ حضرت کی تحریر مجھے یاد پڑ رہا، شاید 8 بجے میرے نام تحریر آ گئی کہ معلوم یہ ہوا کہ جو کام ہو رہا تھا اس کام کے تعلق سے وہ فکر باقی نہیں رہی اور وہ نظام جو ہے اس پر جو ہے رکا ہوا ہے۔ اطلاع کرو کیا حقیقت ہے۔ عجیب معاملہ بزرگوں کا دیکھا، ان سے اگر کوئی شکایت کرے تو فوراً آپریشن نہیں کرتے ہیں کہ لاؤ سو آپریشن کر دیں ان کو اٹھا کے، نہیں، پہلے تحقیق کرتے کہ معاملہ ہے کیا، اس لیے کہ ہر قسم کے لوگ سب کے یہاں ہوتے ہیں، لگانے بجھانے والے، اس لیے پوری تحقیق کے بعد پھر آگے کا معاملہ۔ میں حاضر ہوا، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت تحریر پہنچی تھی، تحریر پہنچی، بس میں نے اتنا ہی کہا۔ فرمایا اب کب بناؤ گے نظام؟ تو میں نے کہا 1-2 دن کے بعد بنا دیں گے۔ فرمایا نہیں، ابھی بناؤ اور آج ہی جانا ہے۔ یہ جملے حضرت کے تھے، ابھی بناؤ آج ہی جانا ہے۔ چنانچہ اسی وقت مشورہ کر کے اپنے 2-3 ساتھیوں کو تیار کیا اور جس جگہ کے بارے میں اطلاع ملی تھی وہاں بھیجا۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوا ہے تو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے کرتے وہاں چلا گیا، اسی میں شم حفظی میں حضرت کا شام کو انتقال ہو گیا۔ میں اس پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو فکر مند ہونا ہے۔ آپ بتائیے اگر چوریاں ہونے لگے، ڈکیتیاں ہونے لگے اور کمائی لٹ رہی ہو تو کیا آرام سے سوئیں گے اور راحت کی نیند آئے گی اور کیا اس کے لیے کوئی فکر نہیں کریں گے؟ جی نہیں، اپنی کمائی ہم اتنی ہوشیاری کے ساتھ اور اپنی کمائی اتنی حفاظت کے ساتھ لاتے ہیں کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں پڑوس کا جو دکاندار ہے اس کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی کیا لے کے جا رہا اور کتنا لے کے جا رہا، اس کی حفاظت کرتا ہے آدمی۔ جس طرح اپنی کمائی کی ہم حفاظت کرتے، بے شک کریے آپ، اسی طریقے سے عقیدوں کی حفاظت کرنا، عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہمارے فرائض کے اندر ہے۔ اپنے بھی عقیدوں کی حفاظت کرنا، اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی، نوجوانوں کی، جوانوں کی، اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا، اتنی فکر اتنی کوشش کی جائے کہ اطمینان ہو جائے کہ اب عقیدوں کی عقیدے محفوظ رہیں گے، اب بیداری آ گئی، فکر پیدا ہو گئی، اتنی محنت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں۔ اگر ہم نے اس سلسلے میں تساہلی برتی، غفلت برتی، اب تک کا میرا جو تجربہ ہے اس فتنے کے تعلق سے دو اسباب ہیں اس کے، چونکہ دیہاتوں میں جانے کی نوبت آئی، ملاقاتیں ہوئی، لوگوں سے ملے جلے، تو 2 چیزیں بنیاد بن جاتی ہیں اس قسم کے فتنوں کا شکار ہونے سے، اور اس قسم کے لوگ تر لقمہ سمجھ کر کے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو غربت، دوسرے جہالت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں میں جہاں بھی ہوتی ہیں تو جناب والا بس اب اس کو لقمہ تر سمجھ کر کے وہاں جا کر محنتیں شروع ہو جاتی، کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب لوگ دینی علم کے لیے، دینی معلومات کے لیے، عقیدوں کی معلومات کے لیے ہم سب لوگوں کو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ جو چیزیں بنیادی ہیں، عقیدے کی ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہو، صحیح ہو، اور یہ سب صحیح جبھی ہو پائے گا جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، دین سے ہم بے بہرا ہیں، ہم ناواقف ہیں، تو پھر یاد رکھیے دین کی حفاظت مشکل پڑ جائے گی۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور عقیدوں کی درستگی انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے عقیدوں کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے
خود پڑھ کر کے چاہے علماء سے رابطہ کر کے ہم عقیدوں کے بارے میں معلومات کرتے رہیں، مسائل کی معلومات کرتے رہیں، احکامات کو جانتے رہیں، تاکہ ہمارے جو عقیدے ہیں یہ صحیح رہیں، محفوظ رہیں، ملاوٹ نہ ہونے پائے اور کسی قسم کا اس راستے سے خطرہ نہ پیدا ہونے پائے۔ ہم سب کو اس سلسلے کے اندر فکر مندی اور بیدار رہنا ہے اور علم کو حاصل کرنا ہے۔ آج کل تو علم اور معلومات کے حاصل کرنے میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں، بہت آسانیاں ہیں، پر تھوڑی سی فکر کر لیں۔ میں تو ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے جوانوں اور نوجوانوں کو توجہ دلانے کے لیے، موبائل کا استعمال تو عام ہے، اس بارے میں کچھ کہنا نہیں، صرف اتنا کہنا ہے مجھے کہ آپ اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے خریدنے کے ساتھ ہی یہ نیت کر لیں کہ میں اس کے ذریعے سے دین کا علم و دین کی معلومات حاصل کروں گا۔ اس نیت سے اگر آپ اس کو خریدیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ خریدنا آپ کے لیے ثواب اور عبادت کا باعث بن جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، آپ یہ طے کر لیں اور یہ ارادے کر کے جائیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے جس مفتی سے، جس عالم سے مناسبت ہو اور جو ہمارے قریب ہے، جو ہمارا تعلق والا ہے، جیسے دنیا کے معاملات میں فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں ہمارے پرسنل وکیل ہوتے ہیں، کوئی قانونی اگر بات پیش آ جاتی ہے فوراً رابطہ کر کے ان سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، حال بتا کر کے دوا لے لیتے ہیں، وکیل صاحب سے رابطہ بتا کر کے قانونی مشورہ لے لیتے ہیں۔ بالکل اسی انداز پر یہ طے کر کے جائیے کہ موبائل کو استعمال کریں گے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، علماء سے رابطہ، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے فوراً معلومات کرنا اور اپنے عقیدوں کو اور اپنے اعمال کو محفوظ کرنا، صحیح کرنے کی فکر، اس راستے سے اگر ہم ارادہ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بڑا علم اور بہت ساری معلومات اور حفاظت کے بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے علم میں آتی رہیں گی۔ اور کم سے کم اتنا ہو جائے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی اور کوئی نیا آدمی اور کوئی غیر مانوس آدمی دین کی کوئی بات بھی بتا رہا ہو تو دین کے نام پر اس کے جال میں نہ پھنسیے آپ، اور آپ کے منہ میں پانی نہ آ جائے، بلکہ سننے کے بعد فوراً اپنے قریب کے عالم سے، مفتی سے، دارالفتہ سے رجوع کر لیجئے، اور رجوع کرنے کے بعد وہ جو آپ کو مشورہ دے پھر اس پر عمل کریں۔ آپ ایک تو آپ یہ ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے ہم کو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بھئی دیکھو، مریض کا کام ہے ڈاکٹر سے رابطہ۔ اگر مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھے اور ڈاکٹر سے اپنا حال بتاتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے تو انشاءاللہ وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ ہم سب مریض ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صلحاء سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے تو اپنے لائن کی بات شروع کر دی، یہ تو پروگرام دوسرا ہو رہا۔ جی نہیں، میں عرض کروں، اسی کانپور کا واقعہ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اسی کانپور کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک صاحب کا تعلق تھا حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے، اور فتنوں کا زمانہ چل رہا تھا۔ تو جب فتنہ پروروں کو یہ پتا چلا کہ ان کا تعلق بڑے مولانا سے ہے، حضرت گنگوہی سے ہے، تو فرمایا کہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اپنی محنتیں کرنا چھوڑ دی اس نے، اس لیے کہ جب مریض ڈاکٹر سے جڑا ہوا ہے، رابطے کے اندر ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کا علاج ہوتا ہی رہے گا۔ اس بنیاد پر آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم سب صلحاء سے جڑے رہیں۔ حضرت حکیم الامت نے بزرگوں کے تعلق اور صلحاء کے رابطے کی بنیاد پر دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ میں نقل کر رہا ہوں۔ ان کی جو حکیم تھے، اور حکیم کی جو بات ہوتی ہے ظاہر ہے تجربے کی اپنی بات ہوتی ہے، فرمایا صلحاء سے اگر رابطہ رہے گا اور بزرگوں سے اگر رابطہ رہے گا، لیکن رابطہ وہ نہ ہو جو سیاسی ہوتا ہے،
سمجھ گئے؟ غرض ہے تو پہنچ گئے، تعویذ لائے، پانی پڑوا لیا، وظیفہ پوچھ لیا، اور کام ہو گیا تو نہ وہ ان کو جانتے نہ ان کو پہچانتے، ختم ہو گیا قصہ۔ جی نہیں، مسلسل رابطہ رکھیے، رابطہ رہے۔ دو فائدے ملیں گے، ایک فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ پاک دینی اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ دو نعمتیں اللہ پاک صلحاء سے رابطے کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے۔ میں نے بہت مختصر طور پر سمیٹ کر کے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دی، اور دو باتیں اخیر میں توجہ دلانے کے لیے عرض کر دی۔ اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرما لے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔